یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. ابھی جو دنیا میں جو علم سکھایا جا رہا ہے وہ نالج بیسڈ ہے، یعنی نالج دی جا رہی ہے. بس یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب، یہ بھی بچہ وہی پڑھتا ہے نمبر لے آتا ہے. یہ نالج ہے. آپ اس کو جتنی نالج دے دیں، یہ جو کل کا جو دور آ رہا ہے جس کو سائبورگ کہتے ہیں، جو مین اور مشین جڑ رہے ہیں، یعنی انسان اور مشین جڑ رہے ہیں، یہ آنے والی نسلیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ آج میرے سے زیادہ میرے موبائل کو معلومات ہے. مجھے اتنے نمبر سیف ہی نہیں ہے، میرے ہزاروں نمبر میرے موبائل پہ سیف ہیں، کیوں مشین ہے یہ. مجھے ایڈریس نہیں پتا، میں گوگل سے پوچھتا ہوں، گوگل کو ایڈریس پوچھتا ہوں، ایڈریس کہاں ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے. میں کچھ بات کہتا ہوں کئی زبانوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی گویا مشین مجھ سے زیادہ جانتی ہے، اور آنے والے وقت میں مشین اور کچھ جانے گی. لیکن ایک چیز مشین کے پاس نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، اور وہ اخلاق ہے. اخلاق کی تربیت دیں اولادوں کو. روایات دیکھیں کہ روایات میں دیکھ رہا تھا اسی والدین کے احترام کے لیے وہ کیسے ہوگا کہ باپ کو نام سے مت پکارو. کبھی باپ کو، اپنے والد کو، چوتھے امام نے بھی رسالہ حقوق کے اندر بھی بیان کی، اور بھی حدیثیں ہیں کہ اپنے والد کو نام سے مت پکارو، اور اپنے والد سے کہیں جا رہے ہو تو پہلے داخل مت ہو، باپ کو جانے، والد کو جانے دو. اور اگر کسی محفل میں بیٹھے ہو اور والد آ گئے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چاہے کتنی دفعہ کیوں نہ آئے. آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے، یہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، والد آ رہے ہیں، جاؤ. یہ اہل بیت کے ماننے والے ایسے نہیں ہیں جانے موت. اللہم صلی علی محمد علیہ. یہ تربیت ہے. اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو، سلامتی کی دعا، ان کے طول عمر کی دعا، ان کے رزق کی دعا کرو. شخص آیا مولا کائنات کے پاس کہ میرا رزق تنگ ہے، یہ ہے. مولا نے کہا یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، سوتے تو نہیں ہو فجر کے بعد، کا ایسا 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 کا نہیں. کہہ رہا پھر کیا اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو ان کی سلامتی کی؟ کہا نہیں کرتے. کہتا اسی لیے رزق تنگ ہے کہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتے. دعا کرو. جتنا تمہیں تمہارے والد نے عطا کیا، اپنے آپ کو، والدین کتنی محنت کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ خود کم خرچ کریں، بچے کو اچھا پڑھائیں، مگر کیا آج ہم اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں؟ یا ان کے لیے بس سادے سے کپڑے لے لو، اپنے لیے تو بڑے اچھے لینے ہیں، کیا ان کے لیے ویسے لے رہے ہیں کہ جب انہوں نے سادے پہنے اور ہمیں اچھے پہنائے؟ یہ تربیت ہے. اگر میں آج اپنے والد کا احترام کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، تو یہ بچہ دیکھ رہا ہے مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. یہاں تو گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو ماں جو ہے وہ پتہ نہیں کسی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، بچوں کے سامنے برا بھلا کہہ رہی ہے. کل کو یہ خود بھی، جب ہم نے دیکھے خود رشتوں کو خراب کیا ہے، بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو برا بھلا بولنا، شوہر کا بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کے رشتہ داروں کو برا بھلا بولنا، یعنی خود ان کو ایک تربیت دے رہا ہے کہ بیٹا تم نے بھی کل یہی کرنا ہے. یہ ہے معاشرے میں، اور یہی اخلاقیات ہیں. اب ہم آپ بولے میں تو نمازیں، روزے، مجلسیں، یہ وہ، لیکن کیونکہ اندر اتنی مشکل پائی جا رہی ہے، آپ کے سجدے پرواز ہی نہیں کر رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں. میں خود عبادت کر کے جاؤں اور جا کے رک جاؤں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ، ان کے شاگرد تھے، کربلا میں رہتے تھے، عالم دین نہیں تھے، لوہار تھے، ہاشم حداد، کہ جن کے لیے مجتبیٰ طہرانی نے اپنی کتاب روح مجرد میں ان کے بارے میں جو ان کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ وما ادراک ما حداد، کہ تم نہیں جانتے کہ حداد کیا تھے، یعنی اس مقام پر تھے. اور وہ مقام تھا کہ پورے دن میں کچھ گھنٹے سوتے تھے زور سے پہلے، اور اپنے سامنے
جب ان کے بچے کا انتقال ہو تو کہتے ہیں میں نے اپنے سامنے روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور ایسے تھے کہ لوہار تھے، حداد یعنی لوہار کا کام کرتے تھے، تو وہ جو گرم چیزیں جو بھٹی میں ہوتی ہیں وہ بغیر کسی سہارے کے ہاتھوں سے نکال لیا کرتے تھے. تو جب استاد کو پتہ چلا تو انہوں نے منع کیا کہ بھائی یہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرو، لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا. وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جب بھی گھر جاتے تھے درس سے یا کسی کام سے تو ان کی زوجہ ان کو برا بھلا بولتی تھی. اب یہ ایک دن اپنے استاد کے پاس چلے گئے کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو میری زوجہ جو ہے میرے سے تلخ کلامی کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے. اور وہ بس خاموش رہو. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر گیا، اتنا انہوں نے مجھے بولا میں پشت بام چھت پہ چلا گیا. پھر انہوں نے مجھے اتنا بولا تو میں گھر سے نکلا، کربلا اب تھوڑا پھیل گیا ہے، پہلے تو اطراف میں جنگل تھا. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا جنگل کی طرف، تو میں نے کچھ دیر میں دیکھا کہ میرے برابر میں کوئی دوڑ رہا ہے. میرا نفس تجرد کر چکا تھا، یعنی امتحان تھا، امتحان میں کامیاب ہو گئے. خب یہ امتحان ہے، بعض اوقات میرا آپ کا امتحان ہے گھر کی وجہ سے. اب اس کا مطلب نہیں کہ آپ گھر جائیں تو آپ کی زوجہ بولیں بھائی اب تو امتحان ہے برداشت کرو، نہیں عزیزان، یہ دونوں طرف ہے. شاید ہماری ان ماؤں بہنوں کا بھی امتحان ہے جیسے ہم لوگوں کو تحمل کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ہمارے لیے یہ سخت کام ہے. یعنی عزیزان محترم، اسلام اسی لیے صبر کی تلقین، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے ہمارے گھروں میں. آپ رسالہ حقوق کو کھول کے تو دیکھیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، استاد کے کیا حقوق ہیں. یہ ہم چوتھے امام پر اتنا گریا کرتے ہیں، تھوڑی سی زحمت کریں اور اس رسالے کو دیکھیں کہ یہ ہمارے حقوق کیا ہیں. مگر آپ اگر تھوڑا سا کسی معاملے میں تھوڑا سٹیپ نیچے کر دیتے ہیں تو آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں آ جاتی ہے عزیزان محترم.